السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان قسط نمبر 7۔ نکاح کی یہ سادہ سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، اس لیے تقریب کا انتظام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ چونکہ صرف نکاح تھا اس لیے گھر کو بہت زیادہ سجایا نہیں گیا تھا، صرف لان کے گرد رنگ برنگی روشنی لگائی تھی جو رات کے اس پیر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور ٹیبل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھی تھی۔ ہر ٹیبل پر موتیے کے پھول کے گلدستے سجائے گئے تھے۔ شیخ کمال کی فیملی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے جہاں پر خاور اور ان کی مسز نے ان کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ملنے کے بعد شیخ کمال اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زبیدہ بیگم خاور صاحب کی امی کے پاس بیٹھ گئیں۔ آشو اور حافظہ ان کے نسبتاً کونے میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ شیخ کمال کی فیملی کے ساتھ آنے والا 5واں فرد جمیل تھا جو اب ساری تقریب میں گھوم پھر رہا تھا۔ واہ، یہ کتنے پیارے گجرے ہیں! آشو جو کرسی پر بیٹھنے لگی تھی، کرسی پر رکھے گجروں کو دیکھ کر بولی اور جلدی سے گجرے اٹھا لیے۔ یہ گجرے جمیل نے حافظہ کے لیے رکھے تھے۔ آشو، ان کو واپس ٹیبل پر رکھ دو، شاید کوئی یہاں رکھ کر بھول گیا ہے۔ حافظہ بہن کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بابا، رکھ رہی ہوں۔ ایک تو آپ بھی نا، کیا ہو جاتا اگر میں یہ گجرے پہن لیتی؟ آشو منہ بنا کر گجرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ویسی سادہ سی سجاوٹ اچھی لگ رہی ہے، آشو نے لان کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے آشو، میں نے اس طرح کے گجرے پہلی بار دیکھے ہیں۔ حافظہ، جس کی نظر آپ سامنے گجروں پر ٹھہر گئی تھی، ان کو دیکھ کر بولی۔ یہ سرخ گلاب اور موتی کے پھول کے بنے ہوئے تھے گجرے تھے، مگر ان میں فرق یہ تھا کہ یہ لگتے تو سرخ گلاب اور موتی جیسے تھے، مگر ان کی خوشبو و ساخت بالکل الگ تھی۔ ان کے آس پاس ان گجروں کی خوشبو کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ آپ بھی دیکھیں، دلہن آ گئی ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کیسی لگ رہی ہے۔ آشو سامنے سے کچھ خواتین کے ہمراہ آتی ہوئی دلہن کو دیکھ کر کہا۔ ابھی تم آرام سے بیٹھو، نکاح ہو جانے دو، پھر ہم مل لیں گے۔ اس نے آشو کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اس کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ امی بینا خاور انکل کی امی کے پاس ہی بیٹھ گئی ہیں، آشو نے ایک بار پھر گجرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے گجرے پہننے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ پر چبھی۔ پتہ نہیں کیسے گجرے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان میں کانٹے لگے ہیں، اس نے جلدی سے گجرے واپس ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تو تم کو کس نے کہا ہے کہ ان گجروں کو ہاتھ لگاؤ؟ جہاں رکھے ہیں وہیں پر پڑے رہنے دو، حافظہ نے کہا۔ آپ کا بریسلٹ کہاں ہے؟ آشو نے اس کا ہاتھ خالی دیکھ کر کہا۔ حافظہ نے جلدی سے اپنی دائیں کلائی کو دیکھا جہاں اب سونے کا بریسلٹ موجود نہیں تھا۔ کہاں گیا میرا بریسلٹ؟ وہ تو میرے لیے اتنا خاص تھا، حافظہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اپی پریشان نہ ہوں، یہیں کہیں ہوگا، چلیں آئیں مل کر دیکھتے ہیں، آشو نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں اس طرف دیکھ کر آتی ہوں جہاں سے ہم لوگ اندر آئے تھے۔ ویسے بھی نکاح شروع ہونے لگا ہے، امی ادھر تمہارے پاس ہی آ رہی ہیں، سامنے سے آتی ہوئی زبیدہ بیگم کو دیکھ کر حافظہ بولی اور خود جلدی سے بریسلٹ ڈھونڈنے چلی گئی۔ حافظہ ساری جگہ دیکھ چکی تھی، مگر اس کو کہیں بھی اپنا سونے کا بریسلٹ نہیں ملا تھا۔ اب اس کا رخ گیٹ کی طرف بنے ہوئے درختوں کی طرف تھا جس کے پاس وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کدھر چلا گیا یہ بریسلٹ؟ کہاں ڈھونڈوں؟ ایک ہاتھ سے اپنے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے خود سے بولی۔ آپ کہیں یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ تبھی اس کے پیچھے سے آواز آئی۔ حافظہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا نوجوان ہاتھ میں حافظہ کا سونے کا بریسلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ جی، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ میرا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر گرا تھا، حافظہ نے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں ملا، مجھے مل گیا، ایک ہی بات ہے، وہ نوجوان 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ لائیں، میرا بریسلٹ واپس کریں، حافظہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے واپس کر دوں؟ پہلے یہ بتائیں یہ بریسلٹ آپ کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ اس نے کہا۔ اب وہ حافظہ کے مقابل کھڑا تھا۔ دیکھیں، آرام سے میرا بریسلٹ واپس کریں، حافظہ نے غصے سے کہا۔ ویسے آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے کہ یہ آپ کا ہی بریسلٹ ہے؟ سامنے والا اب اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ اس بریسلٹ کے درمیان میں جہاں چھوٹے چھوٹے وائٹ سٹونز لگے ہیں وہیں پر چھوٹا سا کر کے میرا نام لکھا ہے۔ اور میرے لیے یہ بریسلٹ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ بس یہاں کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ حافظہ نے غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے معلوم ہے یہ آپ ہی کا بریسلٹ ہے مس حافظہ کمال، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ویسے میں نے آپ کو بریسلٹ ڈھونڈ کر دیا ہے، شکریہ تو بنتا ہے، مجھے جمیل کہتے ہیں۔ بریسلٹ کو یہ ہتھیلی پر رکھ کر اس نے حافظہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کو بریسلٹ ملا یا نہیں؟ اور یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟
آشو نے اس کے قریب آ کر بولی، اب ہاں مل گیا برسٹ، یہ مسٹر جمیل نے مجھے ڈھونڈ کر دیا ہے۔ حافظ نے آشو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کون مسٹر جمیل؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آشو نے کہا۔ آشو کی بات پر حافظ نے مڑ کر دوبارہ دیکھا، سامنے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کدھر چلا گیا؟ حافظ نے کہا، آپی یہاں کوئی نہیں ہے، چلیں امی بلا رہی ہے، کسی سے آپ کو ملوانا ہے، آشو نے کہا۔ حافظ آشو کے ساتھ چل پڑی، مگر اس نے پھر مڑ کر دیکھا کہ یہاں جمیل اچانک غائب ہو گیا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے، حافظ زبیدہ بیگم نے ایک سوبر سی خاتون سے حافظ کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، اس خاتون نے حافظ کو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ امی، ہم لوگ دلہن کو نکاح کی مبارک دے آئیں، آشو نے حافظ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، میں نے تو مبارکباد دے دی ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ آشو نے حافظ کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج پر جا کر دولہا اور دلہن کو مبارکباد دینے لگیں۔ تبھی حافظ کی نظر سٹیج کے ایک سائڈ پر کھڑے جمیل پر پڑی، جو حافظ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حافظ جمیل کے پاس جاتی، آشو اس کا بازو پکڑ کر اس کو دلہن کے سامنے کر دیا۔ حافظ نے جلدی سے دونوں کو مبارکباد دی اور پھر اس طرف دیکھا جہاں جمیل کھڑا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کھانا لگ چکا تھا، لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ دونوں بہنیں اسٹیج سے نیچے اتری گئیں، آشو نے اپنے لیے کھانا نکالا اور اپنے ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ حافظ سالن والی پلیٹ لے کر جا رہی تھی، جب سامنے سے دوڑتا ہوا ایک بچہ آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ آدھے سے زیادہ سالن حافظ کے کپڑے پر گر گیا۔ اف اف، یہ کیا کر دیا تم نے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو، حافظ نے کہا۔ سوری آپی، وہ میرا بھائی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، 7 سال کے بچے نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اب میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں، حافظ نے بچے کی رونی شکل دیکھ کر کہا۔ شکریہ آپی، اتنا کہہ کر وہ بچہ بھاگ گیا۔ آج کل کے بچے بھی نہ اتنے شرارتی ہیں، آشو کو کہتی ہوں میرے ساتھ چلے۔ آشو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ چلو میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، حافظ نے سوچا اور کسی سے واش روم کا راستہ پوچھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میرے نئے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا، پتہ نہیں اب یہ داغ نکلے گا بھی کہ نہیں، حافظ نے کپڑوں پر لگے سالن کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو جی، تھوڑی بہت بچت تو ہو گئی، باقی گھر جا کر اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی۔ ویسے ابھی تک آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ حافظ جو واش روم کا دروازہ بند کر کے گھر سے باہر نکلنے والی تھی، اس آواز پر مڑی۔ جمیل دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر آپ خود ہی وہاں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ حافظ نے جواب دیا، میں تو یہیں تھا، شاید آپ نے ہی مجھے نہیں ڈھونڈا، جمیل نے کہا۔ میں نے آپ کو کیوں ڈھونڈنا تھا؟ ہاں، آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ، حافظ یہ کہہ کر چل پڑی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ پہلے میری بات تو سن لیں، جمیل نے حافظ کا راستہ روک کر کہا۔ کیوں، یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے مسٹر جمیل، حافظ نے کہا۔ ویسے مس حافظ، آپ کو نہیں لگتا ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ سوچیں ذرا، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے، شاید خوابوں میں، جمیل نے حافظ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مسٹر، یہ فلمی قسم کے ڈائیلاگ کسی اور کو سنائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، سمجھ آئی، حافظ نے کہا۔ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ویسے آپ نے پوچھا نہیں، میں نے آپ کا شکریہ قبول بھی کیا ہے یا نہیں، جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ارشاد فرمائیں، آپ نے میرا شکریہ قبول کیا ہے یا نہیں، حافظ غصے سے بولی۔ بھائی، پورے دل و جان سے آپ کا شکریہ قبول کیا ہے، جمیل اپنے
دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا۔ زمیل کی اس حرکت پر حافا نے اس کو غسیلی نظروں سے دیکھا اور بھائی کی طرف چل پڑی۔ ایک بار سوچے گا ضرور، ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں۔ حافا نے جمیل کو یہ کہتے ہوئے تو سنا مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپی، آپ کہاں گئی تھی اور یہ ڈریس کو کیا ہوا؟ آشو نے پوچھا تو حافا نے ساری بات بتا دی۔ شادی والے گھر سے واپسی پر حافا سارے راہ سے یہی سوچتی رہی کہ کیا اس نے جمیل کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار جمیل کے سامنے نہیں کیا تھا کہ واقعی اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی کہیں ملے ہیں۔ جمیل کی باتیں اس کے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ گھر آ کر کپڑے تبدیل کر کے حافا اپنے بستر پر لیٹی تو اس بات میں الجھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کو ایسا لگا اس کے تکیے کے نیچے کچھ ہے۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کے تکیے کے نیچے وہی پھولوں کے گجرے تھے جو اس نے شادی والے گھر میں دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے ان گجروں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی ذہن میں ایک خیال آیا اور ہر بات واضح ہو گئی۔ اس نے ایک نظر بے خبری سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھائی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آج ستاروں کی روشنی بھی کچھ مان تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ گہری سیاہ رات میں وہ اکیلی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چھت پر آئی۔ گجرے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے چھت کے چاروں طرف دیکھا، یوں جیسے اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ تبھی مشرق کی طرف سے اڑتا ہوا وہ سیاہ پرندہ آیا۔ سیاہ اولے میں ڈلنے کے بعد اب وہ انسانی شکل میں تھا۔ تم مجھے ہی تلاش کر رہی تھی نا؟ تو دیکھو لو، میں آ گیا ہوں، جمیل نے کہا۔ حافا نے جمیل کی آواز پر پلٹ کر اس کو دیکھا اور وہی تھا جو اس کی شادی میں ملا تھا۔ حافا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی خواب ہے یا کچھ اور؟ حافا نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کئی سوال کیے۔ لاہور کے سب سے پرانے قبرستان میں آدھی رات کے وقت وہ تینوں افراد داخل ہوئے۔ وہ تینوں سر سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے شہر خاموشہ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سیاہ چمڑے کا بیگ تھا۔ سب سے آگے چلنے والا آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس سے وہ اپنے مطلوبہ راستے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک پرانی اور پوسیدہ سی قبر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ شہر خاموشہ میں ایک درخت پر بیٹھے ہوئے الو نے ان تینوں کو اپنی گول گول آنکھوں کو گھما کر دیکھا اور ایک بھیانک سی آواز نکالی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسے پہلے والی ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے تو ڈسکرپشن میں اس کے لنک دے دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے ناول پڑھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، اور اگر آپ کو کسی ٹائپ کے ناول یا سٹوریز پڑھنی ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ہم آپ کے کمنٹ پر ضرور پورا اتریں گے۔ تب تک ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔